پہلا سوال تو یہ ہے کہ انڈیا نے جی بی کے الیکشن پر اعتراض کیوں اٹھایا؟ کیا بنیاد تھی؟ اس پر اعتراض کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اعتراض تو ان کو بہت زیادہ تکالیف ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ جب 1948 میں قراردادیں پاس کروائی گئیں، وہاں یونائٹڈ نیشن کے پاس جا کے نہرو خود لے کے گیا جی اور اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس سب کے بعد جو صورتحال بنی اس میں یہی طے پایا کہ یا علاقے پاکستان ہوگا یا علاقے کشمیر ہوگا۔ اب گلگت بلتستان کا تو علاقہ اس کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ راجہ ہری سنگھ نے کبھی کوئی انیکسیشن ڈاکومنٹ ہی نہیں سائن کیا تھا۔ یہ تو ولبھ بھائی پٹیل جو تھے وہ وہاں چلے گئے، اور پہلے وہ سری نگر گئے، لیکن سری نگر گیا جب تو وہاں راجہ ہری سنگھ موجود ہی نہیں تھا۔ پھر وہ وہاں پتہ چلے کہ وہ جموں اس کے پیچھے پہنچا۔ جب جموں پہنچا تو اس میں ایک کاغذ اس نے لہرا دیا جس میں کوئی وہ خود شامل نہیں تھے، نہ راجہ مہاراجہ وہاں موجود تھا نہ کوئی اور۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد دنیا کے اندر انہوں نے واویلا پک کرنا شروع کر دیا۔ پروفیسر ایلسٹر لیم کی ایک کتاب موجود ہے، کشمیر اے ڈسپیوٹڈ لیگیسی، اور یہ ایک بڑی مستند کتاب ایک ہسٹورک ڈاکومنٹ کے طور پر لی جاتی ہے، اور اس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ کوئی انیکسیشن ڈاکومنٹ موجود نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے آج تک انیکسیشن ڈاکومنٹ کے نام پر نہ کبھی یونائٹڈ نیشن میں کوئی کاغذ جمع کرایا، نہ اس کا فورینزک کروایا، جی کیونکہ فورینزک کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں کوئی بھی ڈاکومنٹ ایکسیپٹ ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں آپ سے جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ پرنسلی سٹیٹس ہوا کرتی تھیں۔ اس کے اندر جو ہے گلگت بلتستان کے اندر ہنرا تھی، شگر تھا، اس کے اندر جو ہے گلگت تھا، اسکردو تھا، خپلو تھا، یہ وہ تمام جگہیں تھیں جہاں باقاعدہ خراج دیا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد کشمیر کے اندر جو ہے وہ آزاد کشمیر جو اس ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اسی ایک سٹیٹ کا حصہ تھا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کو یہ تکلیف ہے، اور NJ 9842 جو کہ ہمارا نارتھ آف جموں کے اوپر یہ جو آپ کا سیاچن بارڈر ہے، اس کے اوپر بھی بھارت نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، اور جی 1980 کی دہائی کے اندر زبردستی جو ہے وہ جب سردیاں بہت ہو گئیں تو ظاہر ہے اس ٹائم پہ جو چیک پوسٹ ہوتی ہیں وہ خالی ہو جایا کرتی ہیں، اور بھارت نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، وقت سے پہلے وہاں پہنچ گئے، اور جب پاکستانی فوج وہاں پہنچنے لگی تو اس ٹائم پہ ان پہ فائر کھول دیا، جو کہ آج بھی ایک تنازع ہے اور اس کے اوپر لڑائی جاری ہے۔ کارگل کی جنگ جو ہے وہ بھی ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئیں، اور ابھی بھی جو جنگ ہے وہ ہوئی۔ اب ان سب کے باوجود بھارت یہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اجیت دوول کی ایک پالیسی ہے۔ اجیت دوول نے ایک ناجائز نقشہ بنایا، اس کے اندر آزاد کشمیر گلگت بلتستان کا علاقہ اپنے اندر شامل کیا، جس کی کوئی نہ قانونی حیثیت ہے، نہ اس کی کوئی اخلاقی نہ کوئی سیاسی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خوشی سے اپنی ایما کے اوپر یہ علاقہ الحاق پاکستان کیا، اور آج بھی یہ ایک پاکستان کے باعزت شہری کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ پھر پاکستان نے باقاعدہ گلگت بلتستان کو ایک صوبے کا درجہ دیا، اور اس کو اندر ایک اسمبلی رکھی، ان کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی اسمبلی ہوتی ہے، ان کا باقاعدہ وہاں عدالت موجود ہے جو بالکل کہ ہائی کورٹ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک اپنا بالکل ایک انفرادی حیثیت موجود ہے دیگر صوبوں کی طرح، اور وہاں کا گورنر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے بھارت کی تو کوئی بھی بات جو ہے وہ سچی ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں بھارت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جانے کا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس کا کوئی ہے ہی نہیں ایکچولی، وہ یونائٹڈ نیشن کے بالکل ایمبٹ سر، سے آپ صحیح باہر کہہ رہے ہے، ہیں اس کی کہ سب سے بڑی جواز نہیں بنتا ایک قرارداد جو کہ UN نے منظور کیا، لیکن ابھی تک بھارت اس پر عمل نہیں کر سکا۔ لیکن سر اگر ہم بھارت کی بات کریں تو جو عالمی تنازع ہے کشمیر کا، اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر کی انہوں نے خصوصی حیثیت کو جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو جب بھارت خود ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے باتیں کرے، اچھا لگتا ہے بھارت کرتے ہوئے؟ جنرل صاحبہ دیکھیں، بات جو آپ نے کہی ہے نا وہ بالکل درست کہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب آرٹیکل 370
اور 35A کا خاتمہ کیا گیا اور اس کی آزاد حیثیت کو کہ جو یونائٹڈ نیشن میں دیکھیں جب تقریباً 1.5 درجن سے زیادہ قراردادیں وہاں موجود ہیں جن کے اوپر پوری دنیا نے ایگری کیا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس تصواب رائے سے حق خود ارادیت سے اس کا حل نکالنا چاہیے اور اس کے اندر دو ہی آپشنز ہیں، یا الحاق پاکستان یا الحاق ہندوستان کے ساتھ تو الحاق ممکن نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی جیسے لوگ جو ہیں اب وہ بھی ہندوستان کے خلاف بولنے پہ مجبور ہو گئے، اور ستیہ پال ملک جس کو نریندر مودی نے قتل کروا دیا خاموشی سے، جو کہ وہاں گورنر تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اڑی جیسے حملے جو تھے ان کے پیچھے مودی سرکار کا ہاتھ تھا، اور ایسا کہنا اس کے اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ ستیہ پال ملک اور بھی بہت ساری باتیں کہی تھیں۔ However، میں آپ کو اس بات کے اوپر لے کے آؤں کہ جب 35 اور 370 کا خاتمہ ہوا تو وہ تو یونائٹڈ نیشن کا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے وہاں جا کے جو آزاد حیثیت تھی کشمیر کی اس کو ختم کر دیا، اس کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب تو وہ یو این جانے کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے اب وہ کیوں رونا روتے ہیں یو این کا۔ اور یو این جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر 6 ہے اس کے اندر آتا ہے، تو یو این کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، وہ تو اس کو ایکچولی تو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یو این سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ آپ نے 35 اور 370 کا اطلاق کا وہ اپنا خاتمہ کرنے کے بعد آپ کس منہ سے آئے ہیں؟ یہ تو آپ نے جو ہے یہ تو ظلم کیا، پہلے آپ نے انٹرنیشنل وائلیشن کی، آپ نے یو این کے چارٹر کی وائلیشن کی، آپ نے انسانی حقوق کی سلبی کی، آپ نے کشمیر میں ظلم و ستم کیا، آپ نے برہان وانی شہید کیا، آپ نے دیگر وہاں عورتوں کی عصمت دری کی، آپ نے جو ہے وہاں معصوم نوجوانوں کو جو ہے وہ تہاڑ اور دیگر جیلوں کے اندر 60,000 کے قریب جو ہے وہ بچوں کو آپ نے وہاں ڈال دیا، اور آپ نے ٹاٹا پوٹا اور اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے ڈریکونین لاز آپ نے وہاں امپلیمنٹ کروائے۔ تو یہ تو یو این کو تو سب سے پہلے میرے خیال میں ان کے منہ پہ یہ کاغذ مارنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اگر انہوں نے پہلے نہیں کیا تو اب کر دینا چاہیے۔ بالکل، اقوام متحدہ کو یہ تمام سوالات انڈیا سے کرنے چاہیے، لیکن سر بھارت ایک بار پھر آبی دہشت گردی پر اتر آیا ہے اور دریائے چناب کا پانی بیاس کی جانب موڑنے کی تجویز پر وہ کام کر رہا ہے۔ اب پاکستان اس پر بھرپور اعتراض تو اٹھایا ہے، کیا زبانی احتجاج سے بڑھ کر کوئی عملی صورت نہیں کہ بھارت آبی جارحیت سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائے؟ دیکھیں، آبی جارحیت پہلی بات یہ ہے کہ سنتاس معاہدے کی کھلے عام خلاف ورزی ہے۔ 3 دریا جو تھے وہ بالکل پاکستان کا حق بنتا ہے، اور ان دریاؤں کے اوپر بھارت کا روک لگانا، ان کو ڈائیورٹ کرنا، سرنگیں بنوانا، اس ٹائم پہ بھارت نے جو کشن گنگا ڈیم اور دیگر جو ولر براج اور دیگر براجز جو تھے وہ قائم کیے گئے، وہ تمام کے تمام اللیگل تھے، اور اس سے پاکستان کا پانی رکنا شروع ہو گیا۔ اس ٹائم پہ پاکستان کا پانی رکتے رکتے یہ عالم آ گیا ہے کہ اب ہماری فصلوں کو شدید نقصان پہنچنا شروع ہو گیا ہے، اور خریف اور ربی کی جو فصلیں ہیں ان کو جہاں 3 پانی ریکوائرمنٹ تھی اب وہ 2 پانی کے اوپر آ گئے ہیں۔ اور یہ بات یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے، جس میں انہوں نے 60 دن کا وقت دیا تھا بھارت کو تحریر کر کے کہ آپ اس پہ جواب دیں۔ ابھی یہ میں 4-5 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، بھارت نے ابھی تک اس پہ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے آبی دہشت گردی کا سہارا لیا، اس سے ماحولیات کا اور انسانیت کے خلاف آپ یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یو این کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا سہارا لے کے، یہ غلط تھا، کیونکہ پاکستان جوائنٹ انکوائری کی تو ڈیمانڈ کر رہا تھا اور آپ اس سے بھاگ رہے تھے، لیکن 60 دن گزر چکے ہیں، بھارت نے جواب نہیں دیا۔ اب اس کا جو نیشنل جو ہماری سیکیورٹی کونسل کے اندر جب 2025 میں میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ اگر بھارت نے آبی جارحیت کی تو ہم اس کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے، اور اگر ایکٹ آف وار ہے اور وہ پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ ہمیں بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم دنیا کی باتوں پہ رہے کہ دنیا ہماری مدد کے اوپر آئے گی، ایم سوری، دنیا آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گی۔ آپ نے مارکہ حق جیتا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مارکہ سچ بھی جیتیں گے۔ آپ بھارت کو اس کی جب تک کہ اس آبی دہشت گردی پہ نہیں روکیں گے، نریندر مودی اپنے پہلے دور کے اندر 0 آور ایک میٹنگ رکھتا تھا روزانہ،
اور آج بھی وہ ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ اس معاملے پہ پاکستان کو آبی جارحیت کا نشانہ بنانے کے لیے باقاعدہ بریفنگ دی جاتی ہے اور اس کو نریندر مودی خود جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے، جس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کو پانی میں کہاں کہاں روک کے آپ کیسے پانی کو جو ہے استعمال کر کے ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، کبھی روک کر پاکستان کی فصلوں کو نقصان پہنچا کے اور کبھی پانی چھوڑ کر سیلاب کی شکل میں پاکستان کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے۔ اب ان چیزوں کو اگر ہم کھڑے ہو کے خاموشی سے سنتے رہے تو یقین مانیں کہ پاکستان کے لیے اتنے زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ پچھلے سال جو فصلوں کا حال ہوا، جو پچھلے سال دریاؤں کے اندر طغیانی برپا کی گئی بھارت کی جانب سے، ڈیموں کو کھولا گیا اور اتر پردیش وغیرہ سے جو پانی آیا اس سے جو ہمارا نقصان ہوا وہ ایک ناقابل تلافی تھا۔ ابھی یہ دوبارہ مانسون بھی سخت آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بھارتی جارحیت ابھی وہ بھی اب بالکل جو ہے نا وہ تیار کھڑی ہے، پر تول رہی ہے۔ تو یہ اگر ہم نے اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا تو پھر یا تو پاکستان پیاسا ہو کے لڑے گا یا پاکستان پیٹ بھر کر لڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ پیٹ بھر کر لڑ لے، کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے، ایگرو بیسڈ ہماری اکانومی ہے، اور اگر ہم نے ایگریکلچر کے اوپر کمزوری دکھائی تو پھر ہماری خوراک کی قلت ہو جائے گی